مدبر اسلام، محسن انسانیت، مہدی امت، شوکت اسلام، ہم زلف رسول مقبول، محافظ اسلام، فاتح عالم، امیر المؤمنین، خال المؤمنین، کاتب وحی، ہادی امت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر شدت سے اعتراضات کی بچھاڑ ہوتی ہے اور لوگ تاریخ کا سہارا لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین اور تنقیص کا شکار ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو باتیں ایسی رکھنے جا رہا ہوں کہ جن دو باتوں کو سمجھنے کے بعد اگر بندے کے دل میں ایمان ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت ہو تو وہ کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین نہیں کرے گا۔ سب جانتے ہیں، اور جو بنیادی اختلاف ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، امام المتصدقین، خلیفہ رسول رب العالمین، تاجدار حال عطا، بانو فاطمہ الزہرا، داماد مصطفیٰ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی جنگ ہوئی ہے اور آپ کا جھگڑا ہوا ہے۔ یہ سب سے بنیادی اعتراض جو آپ پر وارد ہوتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے۔ اب آئیں جو میں باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے تو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ صدیاں بیت گئیں، صدیوں کے بعد جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے کذاب راوی درمیان میں آپ پڑھتے ہیں جن کی وجہ سے تاریخ کی حقیقی صورت ہمارے سامنے نہیں آتی، مگر دو عظیم المرتبت وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں سبھی مانتے ہیں، جنہوں نے کتابوں سے پڑھ کے اس واقعہ کو نہیں جانا تھا اور نہ ہی راویوں سے سن کر کے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اختلافات کو سنا یا دیکھا، بلکہ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے اور کانوں سے وہ سارے کے سارے اختلافات سنے کہ جو ان دو عظیم المرتبت ہستیوں کے درمیان ہوئے۔ ان میں سے ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آئیے ذرا ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا جانا، کیسا سمجھا اور کیسا مانا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ المسلمین مانا جاتا ہے اور آپ کے دست حق پہ لوگ بیعت کرتے ہیں اور آپ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 5واں خلیفہ راشد ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ 6 ماہ کا دورانیہ گزرتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرتے ہیں اور نظم سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرما دیتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت بھی فرماتے ہیں۔ اب اس سے جو نتیجہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر یا مشرک یا منافق یا جہنمی سمجھتے تو ہرگز آپ کی بیعت نہ فرماتے اور آپ کی حکومت کو تسلیم نہ کرتے اور اپنی حکومت جو ہے وہ ان کے سپرد نہ فرماتے، جبکہ آپ کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جانثار موجود تھے۔
लाखों की तादाद में तलवारें आपके साथ चमक रही थीं, जो आपके एक इशारा पे मैदान कारज़ार में दुश्मनों की गर्दनें काटने के लिए तैयार थीं, मगर फिर भी आपने नज़्म सल्तनत हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिपुर्द कर दिया। कहना ये चाहता हूँ कि जब इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैअत भी फरमा रहे हैं और नज़्म सल्तनत अज़ ख़ुद हज़रत अमीर मुआविया को तफ़वीद भी फरमा रहे हैं, तो फिर हमें भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लड़ाई नहीं करना चाहिए और आपको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी फासिक व फाजिर और काफिर और मुशरिक और मुनाफिक बंदे के हाथ में हाथ नहीं दे सकते। और इस बात की सबसे बड़ी दलील ये है कि जब तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुल्तान इस्लाम रहते हैं, हाकिम इस्लाम रहते हैं, उस वक़्त तक हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनके ख़िलाफ़ खुरूज नहीं फरमाते और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके ख़िलाफ़ खुरूज नहीं करते और अलमे बगावत बुलंद नहीं फरमाते। मगर जो ही हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाखलफ बेटा वाली सल्तनत तय पाता है, तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जान की परवाह न करते हुए मैदान करबला में सब कुछ लुटा देते हैं, मगर उसके हाथ में हाथ नहीं देते और उसकी बैअत नहीं करते और उसके नज़्म सल्तनत को कबूल नहीं फरमाते और उसका रद्द फरमाते हैं। अगर ये अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ डर करके अंदर से और बाहर से और फ़ैसला करने वाली होती, माज़अल्लाह जैसा कि कुछ दरीदा दहन ये कह देते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो जी ऊपर से बैत की थी, अंदर से बैत नहीं की थी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो ये तकिया किया था, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मैं क्या ये पूछने का हक़ रखता हूँ कि जो तकिया इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया बकौल ये बातिल सोच के, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में वो तकिया क्यों न कर सके? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकिया किया था और ना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकिए की ज़रूरत थी। अगर वो तकिए को जायज़ समझते होते या उनके शायान शान होता कि वो अंदर से कुछ और होते बाहर से कुछ और होते, तो फिर मैदान करबला में हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भतीजे, अपने भांजे, अपने बेटे, अपने भाई, सारे का सारा ख़ानदान रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन और शरीयत पर कुर्बान न करते और उसके हाथ में हाथ दे लेते। और जैसा कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है, माज़अल्लाह हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बाहर से बैत कर लेते और अंदर से बैत न करते, तो इतना ज़्यादा जो है वो अहले बैत अतहार का खून न बहता। तो साफ़ बात यही है कि वो झुकने वाले नहीं थे, बिकने वाले नहीं थे। और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अंदर से और बाहर से अलग अलग नहीं थे, बल्कि उनका एक ही रूप था। हमें इन दोनों वाक़यात से ये पता चलता है कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह फरमा रहे हैं और उनको दुरुस्त समझते हुए सुलह कर रहे हैं, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद से जंग फरमा रहे हैं और उसे बातिल और मरदूद समझते हुए उससे जंग फरमा रहे हैं। अब सच्चा हसनी और हुसैनी वही होगा कि जो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार को अपनाने वाला होगा। बेफضل ही ताला हम अहले सुन्नत व जमात वो सच्चा और सुच्चा नज़रिया हसनी और हुसैनी रखते हैं कि जिनसे उनकी सुलह थी उनसे हम जंग नहीं करते, और जिससे उन्होंने जंग फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह हम उस यजीद पलीद से सुलह नहीं करते। हमारा तो मौक़िफ़ वही है जो हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का मौक़िफ़ है कि जिससे उनकी जंग है हमारी भी उससे जंग है, और जिनसे उन्होंने सुलह फरमाई है हमारी भी उससे सुलह है।
حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سالہ دور حکومت میں خروج نہ کرنا اور ان کے خلاف علم بلند نہ کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم جتنا مرضی محبت کا دعویٰ کر لیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑھ کر ہم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے محبت نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ جانتے تھے کہ ہمارے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخصیت کی جنگ ہوئی ہے تو انہوں نے صلح کیوں کی، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیوں فرمائی؟ تو جو سبب ان کی بیعت کا ہے، صلح کا ہے، یہی سبب آج ہم اختیار کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں، اور یہی درس آپ کو دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کیجیے۔ دوسری بات یہ کہ وہ عظیم المرتبت ہستی کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، جو مولائے کائنات ہے، جسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے محبوب بیٹی سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ عطا فرمایا، اس عظیم المرتبت ہستی سے پوچھ لیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے سامنے سنن سعید بن منصور حدیث نمبر 2968 ہے۔ حضرت نعیم بن ابی ہند اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنت مع علی بسفین، فرمایا کہ ہم مقام صفین میں، جنگ صفین میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ فحضرت الصلاۃ، اور نماز کا وقت آ گیا۔ فاذنا واذنوا، ہم نے بھی اذان دی اور انہوں نے بھی اذان دی، یعنی جو مخالف لشکر تھا حضرت امیر معاویہ کا، انہوں نے بھی اذان دی اور ہم نے بھی اذان دی۔ وَأَقِمْنَا فَأَقَامُوا، اور انہوں نے بھی نماز پڑھی اور ہم نے بھی نماز پڑھی، اور انہوں نے بھی اقامت کہی اور ہم نے بھی اقامت کہی۔ فَصَلَّيْنَا وَصَلُّوا، اور ہم نے بھی نماز ادا کی اور انہوں نے بھی نماز ادا کی۔ فَلَتَفَتُّ فَإِذَا الْقَتْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، پھر میں جب واپس پلٹا تو ہمارے اور ان کے درمیان جنگ جاری تھی، ہمارے اور ان کے درمیان قتال جاری تھا۔ فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ حِينَ انصرف، جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے تو میں نے ان سے کہا، میں نے ان سے عرض کی، ما تقول فی قتلانا وقتلاہم، کہ اے پیارے باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمارے اور ان کے درمیان جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو قتل ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ما تقول فی قتلانا وقتلاہم، جو ہمارے مقتول ہیں ان کے بارے میں اور جو ان کے مقتول ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فقال، حضرت علی اور رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من قتل منا ومنہم یرید وجہ اللہ والدار الآخرہ، فرمایا کہ ہمارے دونوں کی طرف سے وہ مقتولین اور وہ شہید جن کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور وہ آخرت کی خاطر لڑ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ آخرت میں ثواب کی خاطر لڑ رہے ہیں، فرمایا وہ ہمارے ہوں یا ان کے ہوں، دونوں طبقات میں سے جتنے بھی شہید ہونے والے ہیں، شرط یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور جو آخرت کے لیے لڑ رہے ہیں، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ازل سے چلتا آ رہا ہے کہ ہر دو جنگوں میں جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے درمیان ہوئیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے درمیان ہوئیں، وہ لوگ جو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے اور جو آخرت کے لیے لڑ رہے تھے وہ جنتی ہیں، اور یہ فتویٰ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ داخل الجنہ، کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ ہاں، جو ان میں فسادی تھے، جو خوارج تھے،
जो लड़ाई चाहते थे, मुसलमानों की खून रेज़ी चाहते थे और जिनकी कोशिशों से ये जंगें लड़ी गईं, वो जहन्नमी हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके जहन्नमी होने पे मोहर सबत फरमा चुके हैं और सैकड़ों अहादीस कुतुब सहा में मौजूद हैं कि वो खारज जहन्नमी हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इसी नोयत का एक और इरशाद मुजमे कबीर इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ताला हदीस नंबर 16044 लेके आते हैं। हज़रत यज़ीद बिन असम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क़ाला अलीयुन, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क़तलाया व क़तला मुआवियता फ़िल जन्ना, फरमाया हमारे मक़तूलीन, हमारे शुहदा और मुआविया के लश्कर के शुहदा सारे के सारे जन्नती हैं। इनमें भी वही बात जहन में रहे कि जो ख़वारिज थे, जो फ़साद फैलाना चाह रहे, जो अहले इस्लाम का नुकसान करना चाह रहे थे, उनको निकाल के जिनका मकसूद महज अल्लाह की रज़ा थी और आखरत उनका मकसूद थी, वो सारे के सारे जन्नती हैं। अब मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा बात को ख़त्म करते हुए कि ये जो मौक़िफ़ मैंने हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का बयान किया है, ये अहले तशरीह की किताबों में भी मौजूद है। मैं चंद एक हवाला जात आपके सामने रखता हूँ। कुर्बुल असनाद है, जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 45। फरमाते हैं अली अलैहिस्सलाम, इन्ना लम नुक़ातिलहुम अला तकफ़ीर लहुम व लम नुक़ातिलहुम अला तकफ़ीर लना लाकिन्ना रअयना इन्ना अला हक़्क़िन व रअऊ अन्नहुम अला हक़। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये इरशाद गिरामी आले तशरीह की किताब में मौजूद है, कुर्बुल असनाद में। वो कहते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम उन्हें काफिर करार देकर उनसे जंग नहीं लड़ रहे और ना ही इसीलिए लड़ रहे हैं कि ये हमें काफिर करार देते हैं, ना हम उनको काफिर कहते हैं, ना वो हमें काफिर करार देते हैं, बल्कि हमारे ख़याल में हम हक़ पर हैं और उनके ख़याल के मुताबिक वो हक़ पर हैं। यही हमारा मौक़िफ़ है कि हक़ पर तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में आने वाले ख़ता पे थे, मगर उनकी ख़ता ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद की बुनियाद पे नहीं थी, बल्कि जो उनकी ख़ता थी वो ख़ताए इज्तिहादी थी। वो मुज्तहिद थे, उनकी फ़हम और शऊर, उनकी तहक़ीक़ के मुताबिक वो जहाँ पे खड़े थे वो हक़ के लिए खड़े थे, इसलिए ख़ताए इज्तिहादी का वो शिकार हुए। तो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक ख़ताए इज्तिहादी पर उन्हें एक अजर मिलेगा और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि हक़ पे थे इसलिए आपको 2 अजर मिलेंगे। कुर्बुल असनाद यही किताब है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं और अहले तशरीह की ही किताब की ये इबारत सुनिए। फरमाए कि इन्ना अलीयन अलैहिस्सलाम लम यकुन युनसिब अहदम मिन अहले हर्बिही इला शिर्क वला इला निफाक वलाकिन यक़ूलुहुम इख़वानुना बग़ौ अलैना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम अपने मुखालिफिन को मुशरक नहीं समझते और ना ही मुनाफिक समझते हैं, ना हम मुशरक समझते हैं ना मुनाफिक समझते हैं, बल्कि वो हमारे भाई हैं। मगर मामला सिर्फ़ क्या है कि बग़ौ अलैना, वो हमारे सामने बगावत पे उतर आए हैं। इख्तिलाफ़ ये है कि वो हमारे सामने बगावत पे उतर आए। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इस बात का इकरार फरमा रहे हैं और यह अहले तशरीह की किताब में मौजूद है कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हम शिरक की वजह से उनसे नहीं लड़ रहे थे, हम निफाक की वजह से उनसे नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारा ये इख्तिलाफ़ था और वो इख्तिलाफ़ वही था जो हम बारे दीगर हमारे उलमा बता चुके कि वो ख़ताए इज्तिहादी का इर्तिकाब कर रहे थे। अब मैं नहजुल बलागा की इबारत पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। लिखा है वक़ाला अलैहिस्सलाम, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार इरशाद फरमाते हैं वक़ाना बदउ अमरिना अन्नल तक़ीना वल कौम मिन अहल शाम। अब फरमाते हैं कि बात इस तरह शुरू हुई कि हमारा और शाम वालों का आमना सामना हो गया। हमारा और शाम वालों का यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर का आमना सामना हो गया। व ज़ाहिर अन्ना रब्बना वाहिद,
اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہمارا دونوں کا رب ایک ہے، وہ نبینا واحد، اور ہمارا نبی بھی ایک ہے، وہ دعوتنا واحد، اور ہماری دعوت بھی ایک ہے، ولا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ، اور ہمارا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے میں ان سے بہتر ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لانے میں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں ہم ان سے بہتر ہیں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں تھا۔ ولا یستزیدوننا، اور فرمایا کہ نہ ہی ہم ایسا دعویٰ کر سکتے تھے اور نہ وہ ایسا دعویٰ کرتے تھے، ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم ان سے زیادہ ایمان لانے والے ہیں اور ہم زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ الامر واحد، بلکہ مسئلہ جو ہے وہ ایک تھا۔ ان سارے معاملے میں تو ہم سارے کے سارے معاملات میں ہم برابر تھے اور ایک ہی طرح کے تھے، مگر الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، مگر ہمارے درمیان جو اختلاف ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے بارے میں اختلاف ہوا۔ وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاء، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مگر اس میں ہم بے قصور تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بحیثیت خلیفۃ الرسول، بحیثیت حاکم اسلام یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس میں اپنا عذر ارشاد فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا انتخاب کیا جائے اور ان سے قصاص لیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ ماجرا تھا اور یہ معاملہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دو مختلف مقامات پہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جھگڑا ہوا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرتے ہیں، ان کی حکومت کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور جب تک حضرت امیر معاویہ حیات رہتے ہیں اس وقت تک ان کے خلاف خروج بھی نہیں فرماتے اور ان کے خلاف آواز بھی بلند نہیں کرتے۔ اسی لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کو درست سمجھتے تھے، ان کو فاسق فاجر یا گناہ گار نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے خروج نہ فرمایا۔ اور یزید کے خلاف حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج فرما کے یہ اس بات پہ مہر لگا دی کہ ہم یزید کی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 اقوال میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، دو اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے، اور 3 اقوال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل تشیع کی کتابوں میں کہ جن سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا کفر کا، شرک کا، نفاق کا نہیں تھا، بلکہ ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے اور وہ خود کو حق پہ سمجھتے تھے، اور خود علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ دے چکے کہ ہمارے دونوں طرف سے وہ شہداء جو اللہ کی رضا کے لیے میدان میں گئے تھے اور جو آخرت کے لیے میدان میں گئے تھے وہ جنتی ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ و نظریہ ہے۔ صاحبو میری اس بات کو پلے سے باندھ لیجئے، جتنے بھی اعتراضات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وارد ہوں گے یا کتب تاریخ سے ڈھونڈ کر سامنے رکھے جائیں گے، ان کے جواب میں یہ 2 باتیں کافی ہیں کہ کیا آج محبت علی کا دھم بھرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حقیقت کو سمجھتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ حقیقت کو سمجھتے ہیں؟ تو لامحالہ جواب یہی ہے کہ آج کے لوگوں کی تحقیق حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ تو جب وہ ان کو برا نہیں کہہ رہے تو آج محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو برا کہنا ہرگز روا نہیں ہے اور ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اور ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں کہ میری اس بحث سے
کوئی ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا رہے ہیں۔ واللہ العظیم کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نہیں سمجھتے۔ ایک جملہ کہہ کے بات ختم ہو رہی ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحابی کالنجوم کے تحت آسمان عظمت کے ستارے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آسمان عظمت کا چمکتا ہوا چاند ہیں، چمکتا ہوا مہتاب ہیں، چمکتا ہوا سورج ہیں۔ ہم اس حد تک جانتے ہیں لاکھوں مرتبے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلند ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا بدبخت ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتا ہے تو وہ غلط کرتے ہیں، اسے آپ ناسبی کہیے، مگر ہمارا تو مدعا صرف اتنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں، اس لیے ان پہ تان نہ کی جائے، ان کو برا بلا نہ کہا جائے، اور بالخصوص محبت علی کی آڑ لے کر نہ کہا جائے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو برا نہیں کہہ رہے بلکہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔